اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا ہرکیولس کے زمانے میں، سب ختم ہوا۔ ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی، اس کے بعد سے آج تک۔ لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو 3rd ٹیمپل کیا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 3rd ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں۔ 3rd ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی اور ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جلدی میں آ رہا ہوں، یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا، جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا۔ اب ان کو یہ خبر ہو گئی، آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے۔ تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے۔ لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے۔ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا۔ اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے، یہ یروشلم ہے۔ میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو، جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہاں اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں۔ کتمان علم حرام ہے۔ چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا۔ اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتا چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں۔ جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی۔ دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھی، تل ابیب، لیکن اب اسے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں۔ یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا۔ اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دارالخلافہ بن جائے، دارالحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا ہے۔ میں نے کتنی چیزیں بتائی،
मुकद्दस किताबों के एतबार से अगर देखा जाए वो लाल बछिया भी आ गई, थर्ड टेंपल का डिजाइन तैयार हो चुका है, इंटरनेट पर ये भी देखने को मिला। मैंने ये भी सर्च करके देखा तो आज बैतुल मुकद्दस जिस जगह पर वाक़ है उसका गूगल मैप अगर निकाला जाए तो गूगल मैप में से बैतुल मुकद्दस को हटा करके थर्ड टेंपल की इमारत रखी गई। मुजव्वजा अभी बनी नहीं है लेकिन उसकी इमारत पेश करके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको ये तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई, इनकी बीवियां यहूदियां हैं। तकरीबन मुल्कों की बात मैं बताऊं, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबों के साथ। मेरे अजीजों, हालात बहुत अजीब और गरीब हैं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब अगले जो आने वाले दिन हैं ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस के हैं और बहुत बड़े फितने के हैं। जो दज्जाल के आने की अलामतें बयान की गई थी तकरीबन वजूद में आ गई। और एक सुनिए, हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एतबार से दरियाए तबरी का जिक्र है। एक दरिया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहता है। उस दरिया के मुतालिक ये भी फरमाया गया जिस वक्त दरियाए तबरी सूख जाए दज्जाल जाहिर होगा। अब दरियाए तबरी के मुतालिक हमने खबर मालूम की तो सिर्फ 2.5 फीट पानी बचा हुआ है, 2.5 फीट पानी बचा हुआ है। अब ये तमाम अलामतें क्या मुसलमानों को बेदार करने के लिए काफी नहीं है? फिर भी आज हम पूरे तौर पर ऐसी गफलत की नींद सो रहे हैं जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं है। अजीजान गिरामी वक़ार, कुर्बान जाओ मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर। दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। और आपको मालूम अब ये थर्ड टेंपल बना करके रहेंगे, ये बनाएंगे जिसके लिए अब मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा, बैतुल मुकद्दस को शहीद करना पड़ेगा। तो एक खौफ तो है, हुकूमतें अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन तो उठ जाएगी। मुसलमान अभी मरे नहीं, ईमान अब भी जिंदा है। तो ये खौफ है, इसके लिए अब डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं किया जाएगा। 2018 के अखबार और भी उठा करके देखो, इंग्लिश के एक ईसाई ने उनको एक्सपोज किया है कि फिलिस्तीन में जलजले आए थे, यानी मस्जिद अक्सा जहां यरूशलेम में जलजला, अर्थक्वेक, जलजले आए थे। अब इसकी तहकीक जब की गई तो पता चला कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल जलजले लाए। हकीकत में जमीन में जलजला आया ही नहीं था, जमीन के अंदर ऐसे केमिकल और मवाद डाल करके जमीन को हिलाया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि जमीन में जलजला आया, इसलिए मस्जिद अक्सा गिर गई, बैतुल मुकद्दस गिर गई। ये तक प्लानिंग है और ये करके रहेंगे इन तमाम चीजों में। मेरे अजीजों, खैर ये यहूदी अपने मसीहा के लिए इतने सारे इंतजाम कर रहे हैं, अपने मसीहा के आने के लिए पूरी फील्ड हमवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके हुकाम, उनके जो हाखाम होते हैं यहूदी उलमा, उन्होंने यहूदियों को इस काम पर लगाया है कि सिवाय यहूदी कौम के पूरी दुनिया की हर कौम का मजहब तब्दील होना चाहिए। जिसके लिए अमेरिका के जितने भी सदर आते रहे उन्होंने अपनी तकरीरों में ये ऐलान किया है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो तहकीक करके देख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि अमेरिका के ड्रीम्स में है, उसके ख्वाबों में है कि पूरी दुनिया का एक मजहब होना चाहिए, पूरी दुनिया एक ही नेशनलिटी की होनी चाहिए, अलग अलग कौमें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रंग लिबास, अलग अलग नस्लें नहीं होनी चाहिए। और उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में सिविल कोड लाया जा रहा था। ये सब उसी का हिस्सा है। यहां आप क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर तख्त पर बैठे हुए हैं, ये बज़ाहिर देखने में चाय वाले हैं लेकिन है हकीकत में यहूदियों के गुलाम। पूरी तौर पर इन्हें प्रमोट किया जाता है इजराइल से
اور یہ وہ تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں. پوری انڈیا کو کیش لیس کر دو. یہ بھی باتیں میں نے ابھی چند دن پہلے بتائی. کیش لیس کر دو. صرف ان کو اے ٹی ایم پر رکھو, کوئی بھی کیش نہیں رکھ سکتا. جانتے ہیں آپ کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس ہے تمہارے آدھار کی تمام تفصیلات. آدھار کارڈ سب نے بنائے, ہم نے بھی بنائے, ہماری آنکھوں کے بھی, ہمارے ہاتھوں کے بھی, سب کچھ لے لیا گیا ہے. اور پھر ہمارے بینک کے سارے اکاؤنٹس کو آدھار سے جوڑا گیا ہے. جانتے ہیں آپ نے سارا اپنا مال بینک میں جمع کیا ہے. گورنمنٹ جس دن بھی چاہے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتی ہے. آپ اگر ان کی باتیں نہیں مانتے, آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے, تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا. جاؤ, کیا کرو گے؟ اب تم نے تو سارا مال وہاں رکھا تھا. یہ غلام بنانے کے طریقے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو, ورنہ پھر تم بھوکے مر جاؤ, تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اور حدیث پاک میں یہ اس کی بھی بشارت آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انسان کا گوشت کھائیں گے. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا قحط کی وجہ سے, بھوک مری کی وجہ سے. سامان لینے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوگا, پیسے نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے. اب یہ حدیث پاک میں ہے, اور وہ عمل لایا جا رہا ہے آج, اور شاید اب یہ اگلے سالوں میں یہ سب امپلیمنٹ ہوگا. آسٹریلیا میں ایک چپ نکالی گئی ہے, غالباً اس کا نام IRF یا RIFD ایسا کچھ نام ہے, کرپٹو کرنسی. یا ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک میموری کارڈ ہے جو ہاتھ میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے, اور اس میں سارا ڈیٹیلز تمہارا موجود ہوگا. تمہارے دستاویزات, تمہارے جائیداد, تمہاری پراپرٹی, تمہاری آئیڈینٹی, تمہارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز, سب کچھ اس کے اندر, اس چپ کے اندر ہوگا. اور جہاں آپ ٹچ کریں گے کسی اسکرین پر تو آپ کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے, اور اسی کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو. مال میں, کہیں پر بھی اپنے انگوٹھے کو اسکرین ٹچ کر کے اپنی ساری چیزیں خرید سکتے ہو. اس چاول کے دانے کے اندر تمہاری پوری تفصیلات ہوں. یہ کرپٹو کرنسی آسٹریلیا کی کئی کمپنیوں میں آج امپلیمنٹ ہو چکی. یہ تمام حالات کی طرف جو آج دنیا چل پڑی ہے, جانتے ہیں کیوں؟ چند دنوں کے بعد پوری دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے. سارے لوگوں کو صرف وہی کرنا ہوگا جو ہمارے حاکم کہیں گے, ہمارے حکام جس انداز کی ہمیں آرڈر دیں گے وہی کرنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار, شاعر نے بہت پہلے ہی ہمیں یہ کہا تھا, اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوروں کے زمانہ چال اپنی چل گیا, جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سائے تلے. اس دجال کے آنے کی تو تمام بشارتیں دی گئی تھی, جو تمام علامات بیان کی گئی تھی تقریباً ہو چکی, اور اب یہودی اس کے انتظار میں ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بات, جو قوم اپنے مسیحا کے انتظار میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رہی ہے, یہودی, ہر ایک کا مذہب چینج کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ, اور پوری دنیا میں ایسے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس کی بدولت اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کب بارش برسایا جا سکتا ہے, کب زمین سے پودے اگائے جا سکتے ہیں. ساری ٹیکنالوجی آ گئی. اب دجال کے ان کاموں پر اب شک بھی نہیں ہونے لگا کہ ہوگا ایسا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھا سکتا ہے. کسی آدمی کو فوراً مار دے گا, کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا, اور نئے انداز میں بچے پیدا کر کے دکھائے گا. یہ تمام چیزیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں, اسی کی آنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہ دجال کے آنے کے لیے. میرے عزیزو, جس وقت دجال اترے گا تو پھر یہودی اس کی پوری فوج میں ہوں گے, پوری فوج میں ہوں گے, اور وہ قتل عام مچائے گا پوری دنیا میں. 40 دن کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا گھوم لے گا. اور اگر مقدس کتابوں کا ذکر دیکھیں تو فرمایا گیا 7 سال دنیا میں رہے گا. دوسری کتابوں کی عبارات یہ بتاتی ہے 7 سال رہے گا, جس میں سے 3.5 سال آدھا جو اس کا زندگی کا وقت ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزارے گا, ختم کرنے میں گزارے گا, اور اس کے لیے ساری حکومتیں اس کا ساتھ دیں گی. اور باقی کے 3.5 سال جب امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں, اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کریں گے. یہ ہے بات کی بات. لیکن میں ایک چیز جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے, جو قوم اپنے مسیحا کے آنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں. 3rd ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا, لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے.
अब वो कॉइन भी उन्होंने बना दिया, वो भी मैंने देखा कि उसमें दाखिल होने वाले के लिए वो कॉइन लेना जरूरी है, सोने का या चांदी का सिक्का है, जिस पर वो थर्ड टेम्पल की फोटो भी है कि वो कॉइन जिसके पास होगा वही डाल करके उसके अंदर जाएगा। ये सब तैयारियां हैं, सारी तैयारियां हैं, और ये सारी तैयारियां अपने एक मसीहा के आने के लिए वो कर सकते हैं। तुफ है हमारी जिंदगी पर कि हम अपने नबी को उनसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अपने नबी की मुलाकात के लिए कोई एक बंदा भी गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। क्या हम में से किसी को यकीन नहीं कि हम अपने आका से मिल सकते हैं या नहीं? बल्कि यकीन होना चाहिए कि जिस वक्त वो करम नवाजी पर आए, अपने हर उम्मती को अपने दीदार से मुशर्रफ कर सकते हैं। आका कौनैन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दीदार से मुशर्रफ करें, ये नामुमकिन बात नहीं, लेकिन पूरी उम्मत आज रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इंतजार के लिए कौन सा अमल करती है? हुजूर के दीदार के लिए आप में से किसकी चेंजिंग है? वो यहूदी पूरी दुनिया में उलट पलट कर रहे अपने एक दज्जाल के आने के लिए, और उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसको ये मालूम है कि अगर आज मैं बैठ करके रो दूं तो मदीने के ताजदार बेखराब होकर मेरे घर तशरीफ लाएगा, उसके बावजूद हमारी पूरी रात इस मोबाइल के एप्लीकेशन में गुजरती है, गेम खेलने में गुजरती है, दूसरों की गीबत और कत्तों पर बैठकर चुगलियां करने में गुजरती है। अजीजा ने गिरामी बखारी, अब ये जो अगले साल आने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बता दिया। अलर्ट होना तुम्हारा काम है, आगाह होना तुम्हारा काम है। अब भी अगर न संभलोगे तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों।